ایک ایسی انوینشن جو اگر نہ ہوتی تو آج ہمیں روڈ پر کوئی کار، ٹرک یا بس چلتی نظر ہی نہ آتی۔ یہ انوینشن کرنے والا شخص کوئی اور نہیں بلکہ ایک مسلمان تھا۔ فیکٹس اپ آفیشیل کی اس نئی ویڈیو میں خوش آمدید۔ ناظرین، 8th سینچری سے لے کر 14th سینچری تک اسلامک گولڈن ایج اسلام کے عروج کا وہ دور تھا جس دوران پوری دنیا پر مسلمان سائنسدانوں کا ہی غلبہ ہو رکھا تھا۔ ایک طرف پوری دنیا بشمول پورا یورپ جہالت کے اندھیروں میں ڈوبا ہوا تھا، وہیں دوسری طرف مسلم سائنسدانوں نے ایسی اشیاء کی ایجاد کی بنیاد ڈالی جن کے بغیر آج کی ماڈرن دنیا کا تصور کرنا بھی مشکل ہے۔ اگر مسلم سائنسدانوں کو آج کے جدید دور کا بانی اور موجد بھی کہا جائے تو بھی غلط نہیں ہوگا۔ کچھ مسلمانوں کی تو جدید سائنس نقل بھی نہ کر سکی اور کچھ کی تو نقل اتار کر ان کی ایجاد کا صحرا بھی اپنے سر رکھ لیا۔ یورپ والوں نے جابر بن حیان کو گیبر، ابن سینا کو ایویسینا اور ابن الحشام کو الحزن لکھنا اور کہنا شروع کیا تاکہ ان کا مسلمان ہونا اور عرب ہونا ثابت نہ ہو سکے۔ ابن سینا کی طب کے لیے خدمات ہوں، خوارزمی کی میتھس میں کریکشن ہوں، یا پھر جابر بن حیان کی علم کیمیا یعنی کیمسٹری کے لیے ایجادات ہوں، مسلمانوں نے بہت پہلے سے ہی ایجادات و دریافت کی بنیاد رکھ دی تھی۔ یورپین سائنسدانوں نے بھی اس بات کا اعتراف کیا کہ انہوں نے اسی بنیاد کے تحت سائنس کو مزید ترقی دی۔ آج ہم دنیا کو بدل دینے والی کچھ ایسی انوینشنز کے بارے میں جانیں گے جو مسلمانوں کے ہاتھوں ہوئیں۔ نمبر 1، کیمرہ، جو کہ ایک ایسی ایجاد ہے جس کا نہ ہونا آج دنیا کا پورا نظام بدل سکتا ہے۔ لیکن آپ کو یہ جان کر کافی حیرانگی ہوگی کہ کیمرے کا پہلا کنسپٹ دینے والا شخص ایک مسلمان سائنٹسٹ ہی تھا۔ 11ویں صدی کے ایک مسلمان سائنسدان ابن الحشام عراق سے تعلق رکھتے تھے جنہوں نے آپٹکس پر ریسرچ کی۔ ان سے پہلے یہ مانا جاتا تھا کہ روشنی ہماری آنکھ سے باہر نکلتی ہے اور اسی لیے ہم کسی چیز کو دیکھ پاتے ہیں، لیکن انہوں نے اس بات کا ثبوت دیا کہ روشنی آنکھ سے نہیں بلکہ باہر کی چیزوں سے ہم تک پہنچتی ہے جس وجہ سے ہم دیکھ سکتے ہیں۔ انہوں نے میتھمیٹکس کا سہارا لے کر اس چیز کا پروف بھی دیا جو کہ ان سے پہلے کسی نے نہیں کیا تھا۔ اسی بیس پر انہوں نے پہلا کیمرہ ایبسکیورا بنایا جسے پن ہول کیمرہ بھی کہا جاتا ہے، جو دیکھنے میں ایسا نظر آتا تھا۔ انہوں نے اس چیز کی وضاحت کی کہ کیسے روشنی ایک پن ہول سے گزر کر الٹی امیج بناتی ہے۔ کمال کی بات تو یہ ہے کہ سیم یہی میکانزم آج تک کیمروں میں یوز ہوتا آ رہا ہے۔ انہوں نے ہی ماڈرن کیمرہ کی بنیاد یا فاؤنڈیشن رکھی۔ ان کو فادر آف ماڈرن آپٹکس بھی کہا جاتا ہے۔ انہی کی بدولت آج آپ زندگی کے ہر خوبصورت لمحے کو ایک تصویر میں قید کر سکتے ہیں۔ نمبر 2، ہر ایک کو ہوائی سفر کی پہلی کامیاب اڑان 2 امریکی بھائی رائٹ برادرز کی ہی لگتی ہے، لیکن چھپی ہوئی حقیقت تو یہ ہے کہ انہوں نے بھی انہی خطوط کے خیال پر کام کیا جو اسپین کے ایک مسلمان عباس ابن فرناس نے 9ویں صدی میں واضح کیے تھے۔ ہوا میں اڑنے والا پہلا شخص کوئی اور نہیں بلکہ ایک مسلمان تھا جس کا ماننا تھا کہ انسان بھی پرندوں کی طرح ہوا میں اڑ سکتا ہے۔ رائٹ برادرز سے بھی پہلے انہوں نے پرندوں پر سٹڈی کر کے ایک ایسا ماڈل تیار کیا جسے وہ خود ہی پہن کر ایک اونچی جگہ سے کودے اور کافی دیر ہوا میں اڑتے بھی رہے، لیکن ان کے ماڈل میں ٹیل موجود نہیں تھی، اسی لیے بیلنس برقرار نہ ہو سکا اور وہ شدید زخمی بھی ہوئے، لیکن اس طرح وہ ہوا میں اڑنے والے دنیا کے پہلے انسان کہلاتے ہیں۔ ان کے اس ماڈل نے نیچے گرنے کی سپیڈ بے حد کم کر ڈالی جس سے دنیا کا پہلا پیراشوٹ وجود میں آ گیا۔ اڑنے کے اسی سیم پرنسپل پر رائٹ برادرز نے بھی کام کیا اور آج ہمارے جہاز بھی اسی پرنسپل پر اڑتے ہیں۔ نمبر 3، اسماعیل الجزری اپنے دور کے ایسے سائنٹسٹ تھے جن کی انوینشنز آج تک بے انتہا کارآمد ثابت ہوئیں۔ ان کی سب سے اہم انوینشن ایک کرینک شافٹ ہے جسے آپ یوں سمجھ لیں کہ یہ ایک ایسا میکانزم ہے جو لینئر موشن کو سرکولر موشن میں تبدیل کرتا ہے۔ اس انوینشن کو جان کر شاید آپ اتنا حیران نہ ہو، لیکن اس کا استعمال جان کر آپ کو ضرور حیرانگی ہوگی۔ یہ کرینک شافٹ آج تک ہماری کارز، ٹرکس اور بسیز میں استعمال ہوتی ہی آ رہی ہے۔ چونکہ گاڑیوں کے انجنز میں پسٹن صرف اوپر نیچے ہی موو کرتا ہے، اسی لیے یہی وہ میکانزم ہے جس سے پسٹن کا لینئر موشن سرکولر موشن میں تبدیل ہوتا ہے۔ کرینک شافٹ کا آج تک کوئی متبادل نہیں بنا سکا، اسی لیے آج بھی مہنگی سے مہنگی گاڑی بھی اسماعیل الجزری کی اس اہم ایجاد کی محتاج ہے۔ نمبر 4،
मुसलमानों की काफ़ी अहम इन्वेंशंस में से एक इन्वेंशन साबुन भी है। जी हाँ, सफाई निस्फ ईमान है और यही निस्फ ईमान मुसलमानों को सफाई के एक अलहदा लेवल तक ले गया। साफ रहने और बदबू से पाक रहने की कशमकश में ही तुर्क मुसलमानों ने सब्जियों के तेल को सोडियम हाइड्रोक्साइड में मिलाकर साबुन तैयार कर डाला। यूरोप के स्लेबी सिपाही जब यरूशलेम आए तो मुकामी अरबों को इनसे सख्त बदबू आती थी, क्योंकि आज के तहजीब याफ्ता यूरोपियन गुस्ल नहीं लिया करते थे। बरतानिया में शैम्पू भी एक तुर्क मुसलमान ने मुतारिफ करवाया जब इसने 1759 में ब्रिटेन के साहिल पर महमूद बात्स के नाम से एक दुकान खोली। बाद में यही तुर्क मुसलमान बादशाह जॉर्ज पंजम और विलियम पंजम का शैम्पू सर्जन मुकर्रर हुआ। क्वीन विक्टोरिया नहाने और गुस्ल लेने में काफ़ी कतराती थी, इसीलिए वो बेइंतहा खुशबू इस्तेमाल किया करती थी। नंबर 5, दुनिया भर में रोजाना 1.5 बिलियन से भी ज़्यादा कप कॉफ़ी के पिए जाते हैं, लेकिन किसी को भी ये नहीं पता कि कॉफ़ी की शुरुआत कब और कैसे हुई। कॉफ़ी को दुनिया के हर कोने में बड़े ही मज़े से चुस्कियाँ लगाकर पिया जाता है। खास तौर पर यूरोप में लोग सुबह उठते ही कॉफ़ी के तलबगार होते हैं। पीने वालों को शायद ये नहीं पता कि ये भी मुसलमानों की ही दरियाफ्त है। ये काम किसी साइंसदान का नहीं बल्कि एक आम अरब चरवाहे का है। खालिद नाम का एक अरब इथोपिया के इलाके काफा में बकरियां चरा रहा था। इसने नोटिस किया कि इसके जानवर एक खास किस्म का पौधा खाकर बिल्कुल फ्रेश हो जाते हैं। आखिर कुछ तो था इस पौधे में जिसने इस चरवाहे को अपनी तरफ मुखातिब कर दिया था। इसने उसी पौधे के फल को उतार कर पानी में उबाला और फिर यूं दुनिया की पहली कॉफ़ी तैयार कर दी। इथोपिया से ये कॉफ़ी यमन पहुंची, जहां सूफी सारी रात इबादत करने के लिए कॉफ़ी पीते थे। अरबी का लफ्ज़ कहवा तुर्की में कहवे बन गया, जो इटालियन में काफ़े और इंग्लिश में कॉफ़ी बन गया। नंबर 6, मैथमेटिक्स की दुनिया में अलजबरा एक ऐसा सोल्यूशन था जिसने रियाजी के कई मसले हल करने में आज तक पूरी दुनिया की मदद की है। अलजबरा ईजाद करने वाले मोहम्मद बिन मूसा अल ख्वारिज़मी कोई और नहीं, एक मुसलमान ही थे जिनका ताल्लुक ईरान से था। इन्होंने 9वीं सदी में मैथ्स को एक अलहदा नज़रिए से हल करने के ऐसे राज बताए जिन्होंने पूरी दुनिया के लोगों पर काफ़ी गहरे असरात मुरतब किए थे। इन्होंने ही इंडियन न्यूमरल्स की बेस पर अरेबिक न्यूमरल्स को मुतारिफ करवाया। इनसे पहले वैल्यूज़ को रोमन न्यूमरल्स में लिखा जाता था, जो कि काफ़ी मुश्किल काम था। ख़ास तौर पर बड़ी कैलकुलेशंस करनी काफ़ी पेचीदा हो जाती थी, जिसे आप एक तस्वीर देखकर अच्छी तरह समझ जाएंगे। आज तक हम जो न्यूमरल्स यूज़ करते आए हैं वो इन्हीं की वजह से मुमकिन हुआ है। मुसलमानों ने साइंस की दुनिया में 1000 साल से भी ज़्यादा अरसे तक का एक इनकलाबी दौर गुजारा है। इस वीडियो में भी चंद एक मुस्लिम साइंसदानों की सिर्फ अहम तरीन इन्वेंशंस का ही जिक्र किया है। इसके अलावा भी मुसलमानों ने सैकड़ों अहम इन्वेंशंस की बुनियाद रखी। मुस्लिम इन्वेंशंस पर मुश्तमिल एक लंबी लिस्ट विकिपीडिया पर भी मौजूद है, जिनका आप बजाते खुद मुतालिया भी कर सकते हैं। लिस्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उम्मीद है ये वीडियो भी आपको बेहद पसंद आई होगी। आपकी सपोर्ट का तहे दिल से शुक्रिया। मिलते हैं दोबारा एक ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो में।